اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر ابوالحسن اشرف ایم ڈی یونانی میڈیسن عوامی گروپ آف یونانی ہاسپٹل کا آنرری ڈائریکٹر ہوں. آج کا جو عنوان ہے ہمارا خاص طور پہ جو مقدس ماہ رمضان کی آمد ہے تو اس مہینے کو ہم خوش آمدید کرتے ہوئے ماہ رمضان کی تیاری با اعتبار صحت پہ کچھ کہنا ضرور سمجھتا ہوں، کیونکہ تندرست آدمی ہی اتنی اچھی عبادت کر سکتا ہے. اتنا مقدس مہینہ ہے جس کے اندر ہم عبادت کے ذریعے اپنی آخرت کو درست کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری صحت میں بھی بہت بہتری آتی ہے. تو اس لیے اس میں چند چیزوں کے لیے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور چند چیزوں پہ خصوص توجہ مبذول کر کے اپنی صحت کو قائم رکھنا چاہیے. مثلاً عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ مسالہ دار غذاؤں کا استعمال ہوتا ہے، گیسز ہے، ایسیڈیٹی ہے، اور بعض السر وغیرہ کے پیشنٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور بالکل ان کے روزے وغیرہ میں خلل واقع ہوتا. ایسے حالات میں ایمرجنسی طور پہ پھر دواخانوں میں جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتا تو ان کی عبادت جو چلی جاتی ہے اس کا پھر بدل نہیں ہے، یعنی ایک روزہ بھی جانے کے بعد سال بھر بھی اس کے رمضان کے بہنوں کا بدل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پہلے سے احتیاط کریں. اسی طریقے بعض لوگ ایسے لوگ مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے، گرمی کی وجہ سے برف کا استعمال ہے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہے، شربتوں کا بغیر سوچے سمجھے زیادہ، جس کی وجہ سے سائنسائٹس کے مریض ہے، پریشان ہیں. کیا بھائی روزہ نہیں ہے، نہیں سائنسائٹس پرابلم تھا نہیں رہا، رینائٹس ہے، ٹونسلائٹس ہے، گلوں کا آ جاتا ہے، بعضوں کو استھما کا پرابلم ہوتا ہے کہ سر کا درد ہونا، چھینک کا زیادہ آیا، زکام، نزلہ، مائگرین وغیرہ اس قسم کی چیزیں رونما ہوتی ہیں. تو تھوڑی چیزوں کو ہم اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. تو اعتدال کے ساتھ موسم کو اور اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کی معاونت کی کیا چیز ہے، کیا منفی ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے تو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں آپ کی صحت بھی قائم رہیں گی اور عبادت میں کوئی خلل نہیں آئے گا. صحت مند جسم بھی صحت میں عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں بھی جس کا جسم قوی ہوگا اس کا ایمان بھی قوی ہوگا. مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ صحت مند آدمی زیادہ عبادت رمضان میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے، 5 وقت نمازاں، تہجد وغیرہ، ذکر فکر، قرآن کی تلاوت، نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے. اسی طرح موسم کے اعتبار سے بعض لوگ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی جوائنٹس پین ہے، کمر میں درد ہے، لمبار اور یا پھر سروائیکل اسٹینوسس ہوتا ہے، درد ہونا، اور اعصابی کمزوریاں، دوسرے مختلف درد ہوتے ہیں، اعصابی درد ہوتے ہیں، ایرخونیسا ہے، شیاٹیکا ہے، لو بیک پین. تو اس قسم کے امراض سے عبادت میں بڑا خلل واقع ہوتا. تو ان چیزوں میں ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں. ایسے لوگ اٹھتے بیٹھتے اپنے پوسچر کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا تھوڑی احتیاط تدابیر کرنے سے غیر ضروری جاگنا یا پھر گاڑی کے رفتار میں چلانا کرنا نوجوان ہوتا ہے ایسی چیزیں، تو اس کے برعکس پھر کوئی چیز رونما ہو جاتی تو پھر ان کی عبادت اور خلل ہو جاتا. تو اس لیے ہم کو سب کو چاہیے کہ تمام میرے اعلان اسلام، برادران اسلام، خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ ماہ رمضان کی تیاری با اعتبار صحت بھی کریں. ہم تو کھانے پینے کے حساب سے، کپڑے کے حساب سے، شاپنگ کے مختلف قسم تیاری کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحت کے اعتبار سے بھی تیاری کریں تاکہ ہم اچھے سے اچھی بات کر سکیں. اسی طرح کہ بعض لوگوں پیشاب کی بے قاعدگی ہوتی ہے، پیشاب کا بار بار نکل جانا، بعض لوگ پالیوریا شکایت، بعض مرد حضرات کے اندر یا خواتین میں ضعف مثانہ کی ویکنس، بلیڈر کی ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتا، اسپیشلی میلز وغیرہ بعض کو پروسٹیٹ پرابلم ہے اس کے لیے، یا پھر کثرت جریان کی وجہ سے ہوتا، بعض خواتین میں لیکوریا وغیرہ شکایت رہتی. تو ان ایسی چیزوں کا علاج کرا لیں. کن غذاؤں کھانے سے کس چیز کو سامان بڑھ سکتا ہے، کم ہوتا ہے، اس چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کریں، نہ کہ ہم زبان کے مزے کے لیے دیکھتے ہوئے کوئی چیز کے طرف حاوی ہو گئے اور بعد میں پھر صحت خراب ہونے سے ہمارے روزہ نماز وغیرہ میں خلل واقع نہ ہو. UTI انفیکشنز بھی بعض لوگوں کو ہوتے ہیں کیونکہ موسم گرما ہے، اس کی وجہ سے رینل کیلکولائی، کڈنی اسٹونز وغیرہ کا ہی بہت زیادہ چانسز ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے بات سے کریں. ایسے ڈائبٹیز کے مریض ہے، اپنوں شہر میں دوا شوگر کے لے لیے، پھر شوگر لو ہو گئی، تو ان کو چاہیے کہ پہلے سے کاؤنسلنگ کر کے اپنے ڈائبٹولوجسٹ جو ان کا ہے یا جو فیملی فزیشین ہے ان سے مشورہ کر کے دوائیں رات میں کیا لینا ہے، صبح کیا لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے اور امراض رونما ہے تو اس کی پورے تمام چیزوں کو تیار کرے. برخلاف اس کے عبادت چھوڑ کے آدھی رات کو بھاگ رہے ہیں، دواخانے پھر رہے ہیں اور صحت کی طرف اپنی جو ہے توجہ صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے جو حالات رونما ہوتے ہیں اس سے پیسہ کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور مین لاتلافی نقصان ہے کہ ہم اپنی اتنے مقدس ماہ رمضان نزول قرآن کے مہینے سے جو ہے غافل رہ کے اللہ تعالیٰ جو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم کرا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بھی بنا سکتے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری با اعتبار صحت بھی کریں اور ایسے چیزوں کے کھانے پینے میں اور ایسے چیزوں کو پرہیز کریں. کسی قسم کا مرض لاحق ہے بحیثیت یونانی طبیب کے میری ان سے اپیل ہے کہ وہ ہم سے آ کے عوامی دواخانے پہ رجوع ہو سکتا ہے
اور ایسے لوگوں کو ہم کنسلٹیشن بھی فری رکھیں گے ہماری طرف سے، اور یونانی جو علاج ہو سکتا ہے کریں گے۔ عوامی دواخانہ سن 1957 سے حکیم احمد شاہ فرحت بانی میرے والد محترم قائم کیے ہیں، اور ان کے 51 ایئرس کے جو تحقیقات کا نچوڑ ہے اس کو ہم بھی عوامی خدمت کے لیے ساری اور جاری رکھے ہیں، اور 63 ایئرس سے عوامی دواخانہ جو ہے عوام خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے برانچز آئیبٹس پر ہیں جہاں پر دوپہر کی ٹائمنگ رہتی ہے، صبح میں جل پلی پہ بھی ڈاکٹر احمد اشرف یونانی ہاسپٹل ہے ہمارا، 50 بیڈ ہاسپٹل ہے، پیرالائسس وغیرہ ہے، اور دوسرے کئی امراض کے مریضوں کو جو ہے وہاں پر علاج بھی تدبیر اور سہولت ہے، اور لوگ مریضوں کو رہنے کا بھی انتظام ہے، ان پیشنٹ بھی سب فیسلٹیز ہے۔ اسی طرح ٹولی چوکی پہ بھی ہمارا عوامی ویلنس سینٹر ہے، وہاں بھی خدمت مہیا ہے۔ تو اس قسم کے امراض کے لوگوں کے لیے ہم رمضان میں انشاءاللہ ہمارے تو کنسلٹیشن فیس بھی نہیں لیں گے۔ اور پہلے تو میری گزارش ہے عوام سے کہ وہ حفظ ما تقدم جو پریونٹیو میجرز ہے، جو اصول بتائے گئے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مزاج، عمر اور صحت کے اعتبار سے ماہ رمضان تیاری با اعتبار صحت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے پر امید ہے، توفیق کاملہ جو ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحت مند رہیں گا، اور اس مقدس ماہ کی بابرکت رحمتوں سے استفادہ کرنے اور روزے اور نماز، اعتکاف اور تمام چیزوں کی کرنے کی عبادت کے لیے کامل و مکمل جو صحت کی ضرورت اللہ تعالیٰ عطا کریں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔